راستے سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا پورا کا پورا. کچھ اور آنے والا ہے؟ کسی کو انتظار ہے؟ کسی کو انتظار؟ نہیں انتظار ہے. جن کو انتظار ہے وہ جانے. ہم یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ قرآن ادھورا ہے اور کوئی آنے والا ہے لے کر کے مکمل کرنے کے لیے. جی نہیں, قرآن پورا ہے. تو قرآن کو پورا ہونا ماننا پڑے گا, اور کوئی اور لانے والا ہے آنے والا ہے اس کو ہم کبھی نہیں مان سکتے, جس کی مرضی وہ مانے. مسلمان نہیں مان سکتا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات علماء کرام, معزز حاضرین جلسہ, میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس عظیم الشان اجلاس میں اس موضوع پر شرکت کا موقع ملا جس موضوع پر چھوٹا سا بھی کام کرنے کا اگر موقع مل جائے, خدمت کا موقع مل جائے, تو باعث نجات اخروی ہو جائے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے میری صدارت رکھ دی ہے. بہرحال مولانا امین الحق عبداللہ صاحب نے میرے تعلق سے جتنی باتیں کہی ہیں وہ آپ اس کو نظر انداز کر دیجئے. ان کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہے. بزرگوں اور دوستوں, اللہ تعالی نے اپنے فضل سے بے شمار پیدا کی ہوئی چیزوں میں ہم کو انسان اشرف المخلوقات بنایا. اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑے. دیکھنے کے لیے آنکھیں, سننے کے لیے کان, بولنے کے لیے زبان, دل, دماغ, جگر, معدہ, غرض بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اس جسم کے اندر. اسی طرح یہ جو جسم کے لیے جن چیزوں کو بنایا دنیا کو, یہ سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان, ندی, نالے, دریا, ہوا, پانی, جتنی چیزوں کو بنایا سب کو انسانوں کے لیے پیدا کیا, بنایا. انسانوں کا بیگاری خادم بنا کے پیدا کیا. پھر نعمتوں کی تکمیل کر دی ایمان عطا کر کے کہ یہ ایمان ہے
ایمان پر زندگی گزاری اور ایمان پر موت آ جائے، موت تک پہنچ جائے، ایمان کے ساتھ مر جائے تو بس کامیاب ہو گیا۔ اور اگر سب کچھ ہو اس کے پاس لیکن ایمان نہیں، یا ایمان تھا اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو اس سے اچھا تو یہ ہوتا کہ انسان ہی نہ بنایا جاتا اس کو۔ انسان ہونے کا فائدہ ہی تب ہو جب انسان زندگی ایمان پر گزارے اور اس کی موت بھی ایمان پر ہو جائے، آ جائے۔ پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے کچھ چیزوں کے مان لینے کا اور کچھ چیزوں کے نہ ماننے کا۔ جیسے یہ ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ ایک ہے اور ساری قدرتوں کے ساتھ وہ ہے، یہ ماننا پڑے گا، اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ اس کا کوئی ساجھی اور شریک ہو سکتا ہے۔ تو جیسے اس کے مالک ہونے کو، خالق ہونے کو مانیں گے تمام قدرتوں کے ساتھ، اسی طرح یہ ہرگز کبھی نہیں مانیں گے کہ اس کا کوئی ساجھی اور شریک ہوگا، ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دین کو مکمل کیا، شروع نہیں کیا، مکمل کیا۔ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، تمام انسانوں کے والد، باپ، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، پہلے انسان، پہلے نبی، اور اس کے بعد انبیاء کا ایک سلسلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے، مکمل فرما دیا۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا، اور یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایمان ہے تو ایمان یہ تو ہے نہیں کہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم ایمان والے ہو گئے۔ کچھ چیزوں کو ماننا پڑے گا، کچھ چیزوں کو نہیں مانا جا سکتا۔ اللہ ایک ہے پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ، یہ ماننا پڑے گا، اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ اس کا کوئی ساجی اور شریک ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور دین مکمل فرمایا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور جو کہے یا سوچے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ کوئی مسلمان رہے گا نہیں اگر یہ مان لے۔ اس میں مسلمانوں کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ جس کو شبہ ہے اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو کچھ اس میں حکم دیا گیا وہ سب ماننا پڑے گا۔
جن چیزوں پر پابندی لگائی ان سے بچنا پڑے گا. اور یاد رکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ مکمل ہے. کوئی حرف، کوئی زبر، کوئی زیر، کسی چیز میں کوئی ایک فرق نہیں، اور نہ کسی چیز کا ہمیں انتظار ہے. ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے. ہمارا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا پورا کا پورا. کچھ اور آنے والا ہے؟ کسی کو انتظار ہے کسی کو انتظار نہیں؟ انتظار ہے. جن کو انتظار ہے وہ جانے. ہم یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ قرآن ادھورا ہے اور کوئی آنے والا ہے لے کر کے مکمل کرنے کے لیے. جی نہیں، قرآن پورا ہے. تو قرآن کو پورا ہونا ماننا پڑے گا، اور کوئی اور لانے والا ہے آنے والا ہے اس کو ہم کبھی نہیں مان سکتے. جس کی مرضی ہو مانے، مسلمان نہیں مان سکتا. آخرت کی زندگی، یہ میں موٹی موٹی چیزیں ایمان کے عقائد کے گنوا رہا ہوں آپ، جس سے ایمان آپ معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ ایمان ہے. موت آئے گی، اس دنیا سے، اس عالم سے اس عالم میں بھیج دیا جائے گا، یہاں سے وہاں بھیج دیا جائے گا، اور پھر کسی اور دنیا میں جانا نہیں ہوگا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہم کبھی نہیں مان سکتے کہ پھر دوبارہ کسی اور دنیا میں بھیجا جائے گا یا واپس یہاں بھیجا جائے گا. ہم یہ کبھی نہیں مان سکتے. یہاں سے جائیں گے پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی وہ زندگی. چھوٹی سی زندگی ہے، یہ پوری ہو جائے گی، پوری ہو کر ٹرانسفر کر دیا جائے گا، انتقال ہو جائے گا، یہاں سے وہاں بھیج دیا جائے گا. بس اب اچھائی برائی جو ہوگی اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا. اللہ کی مہربانی ہوگی، وہ دوسرا فیصلہ ہوگا. ایمان کے ساتھ جائیں گے تو دوسرا معاملہ ہوگا، بغیر ایمان کے جائیں گے تو دوسرا معاملہ ہوگا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو ایمان نام ہے کچھ چیزوں کے مان لینے کا اور کچھ چیزوں کے نہ ماننے کا. خدا کو ماننے کا، اور ساجی اور شریک کوئی ہو سکتا ہے اس کو نہیں ماننے کا، رد کرنے کا. اور یہ دلوں سے خدا کے ساتھ شریک نہیں بنایا جا سکتا. اس بات کا احساس مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جا رہا ہے یا نکل رہا ہے. یاد رکھیے، اپنے ایمان کی ہم سب کو خیر منانی ہے. چاہے تجارت کرنے والے لوگ ہوں، چاہے سیاست کرنے والے لوگ ہیں، کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. وہ تو اس کی خدا کا کرم اور مہربانیاں اتنی ہیں کہ وہ کہہ رہے میں معاف کر دوں گا، بس ایک چیز ہے جس کی معافی نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ شرک، خدا کے ساتھ شریک بنانا. میں مسلمانوں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے سے سب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اگر کسی سے کوئی شرکی عمل ہو جائے اسے توبہ کرنی چاہیے فوراً. اگر عوامی سطح پہ، عوامی مقام پر، عوام کے بیچ میں
کوئی شرکی عمل ہوا ہے تو عوام کے بیچ میں توبہ کرنی چاہیے، اور یہ مذاق نہیں ہے، اور اس کو کوئی مذاق نہ سمجھے، یہ نہایت ضروری چیز ہے، ہمیں اپنی اگلی نسلوں کو بتانا ہے۔ ایمان نام ہے کچھ چیزوں کے ماننے کا اور کچھ چیزوں کے نہیں ماننے کا، اسی بات کو دوبارہ دہراؤں گا میں۔ اللہ کو قادر مطلق، ساری چیزوں پر قادر ہے وہ ذات پاک، اس کو اسی طرح ماننا ہے اور ہرگز کسی کو ساجی اور شریک نہیں بنانا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہے، بتانا ہے، اس کی گھٹی پلا دینی ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مکاتب کے اوپر محنت ہونی چاہیے۔ کوئی بچی اور بچہ اگر مکتب کی تعلیم سے محروم رہ گیا تو وہ ذمہ داری اور جواب دہی کسی اور کی نہیں ہوگی، علماء کرام کی ہوگی۔ کوئی ایک بچہ اور بچی، آپ کو اس کو یہ بتا دینا ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اس کے لیے کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا ہے۔ اس کو دہرا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ پوری قدرت کے ساتھ ہمارا مالک ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا، انہوں نے کہا تم سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں روزی دینے والا اللہ ہے، تمہاری عزت دینے والا اللہ ہے، تمہاری حیات اس کے اختیار میں ہے، تمہاری موت اس کے اختیار میں ہے، تمہاری ساری چیز اس کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے اعلان فرمایا، ہم نے مان لیا۔ انہوں نے کہا کسی کو اس کا ساجی اور شریک نہیں بنایا جا سکتا، ہم نے مان لیا، ایمان لے آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، آج دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین مکمل ہو گیا، اب کسی نبی کی، کسی مہدی کی، کسی کی ضرورت ہے؟ نام نہاد لوگوں کی وہ کہتے ہیں میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، کسی کی ضرورت نہیں، مکمل ہے وہ دین۔ ہم کبھی یہ نہیں مان سکتے کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا، غیر مسلم کوئی بڑا آدمی تھا، ارے وہ بیچارے کمزور لوگ ہیں، ان کو تم پیچھے پڑے رہتے ہو ان کے۔ بھئی آپ یہ بتائیے، ایک آدمی ہے، اس نے 5 سال تک میڈیکل کالج میں پڑھا ہے، اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ہے، وہ ڈگری لے کر کے بیٹھا ہے۔ ایک دوسرا آدمی کچھ نہیں پڑھا، اس نے بھی اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لگا لیا، کوئی اسے ڈاکٹر مان لے گا؟ کچھ چیزیں اگر کوئی آدمی بھی مان لے اور کچھ چیزوں کا انکار کر دے، جیسے ہم کر رہے ہیں، اللہ کو ایک مانیں گے اور اس کا ساجی شریک کسی کو نہیں مانیں گے، چاہے دنیا کی کتنی طاقتیں آ جائیں انشاءاللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے، آخری نبی مانیں گے، اور اس کے بعد کسی کو نبی نہیں مانیں گے۔ قیامت ضرور آئے گی، قرآن اللہ کا کلام ہے، مکمل ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور کسی کا انتظار نہیں ہے ہم کو، کسی ایک آیت کا کہ کسی 10 آیت کا، کچھ انتظار نہیں۔ قرآن مکمل ہے، ایک حرف آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے۔ اور موت آئے گی، اس دنیا سے اس دنیا میں بھیجے جائیں گے، پھر کسی اور دنیا میں نہیں بھیجے جائیں گے۔ کوئی بھی مان لے اس کو تو مسلمان ہو گیا۔ جو اس میں اگر مگر کرے گا اس کو ہم کیسے مسلمان مان لیں گے؟ ہماری شکایت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کر دے۔
90% جھگڑا تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. جھگڑا تو اسی بات پہ ہے کہ وہ زبردستی اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہیں اور مسلمانوں کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی مخالفت کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو اس طرح کے فتنوں سے بچائے, ایمان پر زندگی ہو, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.